بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا قانون سعادت حسن منٹو ان کی مصنف کا نام ہے۔ منٹو کے بہترین افسانے سے ماخوذ ہے۔ گزار اردو 12ویں جماعت کے لیے۔ اس میں انشاءاللہ مکمل مشقی سوالات، خلاصہ، تعارف مصنف اور خالی جگہوں کو ہم پڑھیں گے۔ نیا قانون گزار اردو کلاس سیکنڈ ایئر کا پہلا سبق ہے، اس لیے اس کا خلاصہ اکثر ہی بورڈ کے پیپر میں آتا رہتا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے غور سے سنیں اور اس کو اپنی کاپی میں بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ تک گلزار اردو کی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی رہیں، اور کافی ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہیں، ڈسکرپشن میں اس کے لنکس بھی موجود ہیں، اور ایسے ہی سیکنڈ ایئر کے جو پی ایس سی ہے اس حوالے سے بھی کچھ لیکچرز موجود ہیں، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ شیئر لازمی کیا کریں، لائک بھی کر دیے کریں اور کمنٹس بھی کر دیے کریں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تعارف سبق۔ سبق نیا قانون کے مصنف کا نام سعادت حسن منٹو، اور یہ سبق ہماری جو اردو کی دستی کتاب ہے منٹو کے بہترین افسانے سے ماخوذ ہے۔ تعارف مصنف سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں، پنجاب، انڈیا میں جو پنجاب ہے وہاں پیدا ہوئے۔ ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1935 کے قریب جب ترقی یافتہ ترقی پسند تحریک جو ہے شروع ہوئی تو اس وقت ادبی حلقوں میں افسانہ نگار کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ منٹو نے مختلف جریدوں اور رسالوں کے لیے لکھا، ریڈیو کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ 18 مئی 1966 کو ان کی وفات ہوئی اور لاہور ہی میں سپرد خاک ہوئے۔ ان کی تصنیف، کیونکہ تعارف مصنف میں تصنیف بھی لکھی جائے، منٹو کے بہترین افسانے، سرگزشت اسیر، قیدی کے جو احوال ہوتے ہیں ان کی جو سرگزشت ہوتی ہے، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، یہ ان کی جو ہے کتابیں ہیں۔ قصہ اس کا کچھ یوں ہے۔ نیا قانون، منگو کوچوان کبھی اسکول بھی نہیں گیا تھا، یہ منگو کوچوان ہیں، ٹانگا چلانے والے، مگر اپنی معلومات کے وجہ سے ان کی کافی عزت بنی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتا اڈے میں، ٹانگوں کا جو اڈا ہے، تو اس کی جو جتنے بھی سواری پیچھے جو بیٹھے ہوتے وہ جو آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ان کو غور سے سنتا اور ہو بہو وہی تمام چیزیں اپنے دوستوں سے بھی اس کا تذکرہ کرتا۔ ایک مرتبہ گاما چودھری کو انہوں نے اسپین کی جنگ چھڑنے کا تذکرہ کیا، اور واقعی وہ ایسا ہی ہوا۔ اس کی وجہ سے اب باقی جو کوچوان تھے ان کی نظر میں استاد منگو کی اہمیت مزید بڑھ گئی، لیکن اس کو انگریزوں سے بہت نفرت تھی، وہ سخت نفرت کیا کرتا، خاص طور پہ جو شرابی قسم کی جو انگریز ہوتے اور جو وہ اس سے الجھتا ہے یا اس کو ذلیل کرتے، تو ان کو تو اپنے اڈے میں جتنے بھی اس کے دوست احباب ہیں ان کے سامنے اس کی برائیاں کرتا، برا بھلا کہتا، اور وہ اسی انتظار میں تھا
کہ کس طریقے سے انگریزوں سے ہماری جان بچ سکتی ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی ایک انگریز جو ہے وہ اپنے آفس سے نکلتا ہے، اس کو ایک ٹانگے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ استاد منگو کوشوان کو بلواتا ہے، ادھر آئیں، اور اس کی ٹانگے میں بیٹھ کے جا رہا ہے. منگو کوشوان خوشی خوشی سے اپنے ہی گھوڑے سے، جو ٹانگے میں اس کا گھوڑا ہے، اس سے بات چیت کر رہا ہے کہ اس انگریزوں سے ہماری کب جان چھٹے گی، اور اس طریقے سے اپنے دوستوں کو بھی بتاتا. گاما چودھری سے جو اس نے بات کی تھی اسپین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ آپ کا جو تذکرہ تھا وہ سچ ثابت ہوا. ایسے ہی کچھ لوگ جو اس کے پاس بیٹھتے اور انگریزوں کی بات کرتے یا کوئی بات کرتے، غور سے سنتا. لاہور میں کا واقعہ ہے یہ، اور وہاں کی جو چھاونی ہے وہاں سے سواریوں کو اٹھاتا اور ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا جو ان کی جگہ ہوتی. یہ ٹانگے کا اڈا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ انگریزوں کی برائیں بیان کرتا، انگریزوں سے بہت سخت نفرت کرتا تھا، اور کبھی کبھار جو ہے نا ان کو ٹوڈی بچہ کہتا. ایک مرتبہ کچھ نوجوان طالب علم وہ اس کے ٹانگے میں بیٹھے ہوئے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد نوکری کو کیا بنے گا. تو ایک نے کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ ابھی ایک نیا قانون نافذ ہونے والا ہے، اور اس قانون کے تحت ڈگری ہولڈرز کو روزگار ملیں گے، نوکریاں ملیں گی. منگو کوشوان جو ہے ان کی بات سن کر بہت خوش ہوا، اور ایک مرتبہ دو وکیل وہ اس کے ٹانگ میں بیٹھے اور یہی جو ہے تذکرہ کر رہے تھے کہ نیا قانون نافذ ہونے والا ہے. اس نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں گے اور نیا قانون نافذ ہوگا. 1 اپریل کو یہ نیا قانون نافذ ہونا تھا. 31 مارچ کو سویا ہوا ہے، اٹھتا ہے بڑی خوشی سے، ایک نیا انداز لے کر، نیا انقلاب لے کر رنگینوں کے ساتھ اٹھتا ہے، اور خوشی خوشی 1 اپریل کو جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بظاہر سب ویسا ہی ہے. منگو نے آسمان کو، لوگوں کو، ہر شے کو ویسا ہی پرانا پایا. خوشی سے تیار تو ہو کے نکل رہا ہے باہر، لیکن ہر چیز کو وہ ایسے ہی پایا. اور جب کالج کی چھٹی ہوئی، طالب علموں کو دیکھا اور باہر نکل رہے ہیں، ویسے ہی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا کہ انگریزوں کا جھنڈا تو یہیں پہ ہے. پھر سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے 2-4 انگریز رہ گئے ہوں، باقی سب چلے گئے ہوں، تو یہ شام تک اپنا جھنڈا بھی لے جائیں گے. اتنے میں ایک انگریز نے منگو کو رکوایا. منگو نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے؟ گورے نے کہا کہ مجھے ہیرا منڈی جانا ہے. منگو نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی گورا ہے جس نے پچھلے برس اس سے جھڑپ کی تھی، لڑائی کی تھی. اس وقت تو گورا جو ہے وہ تو شراب میں تھا. منگو نے اس سے کہا کہ اب جو ہے وہ کیونکہ نیا قانون نافذ ہو چکا ہے، نیا قانون ہے، اب وہ اپنی مرضی کا کرایہ مانگے گا. تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے آپ کو جو نا آپ نے زیادہ کرایہ دینا ہوگا. کس چیز کا زیادہ کرایہ دینا ہوگا؟ جو آپ کی 50 پیسے بنتے ہیں وہ. انہوں نے کہا نہیں میں تو 5 روپے لوں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی آج 1 اپریل ہے، ابھی بھی تمہاری وہی عقل فوٹ، اب تو ہمارا راج ہے بچہ.
اور اس نے اس کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا. بہت پیٹا اس کو. اتنے میں بہت سے لوگ جمع ہوئے اور لوگوں نے اس کو چھڑوایا. 2 سپاہیوں نے استاد منگو کے ہاتھوں سے گورے کو چھڑوایا اور استاد منگو کو سے پوچھا کیا؟ نے کہا بھائی نیا قانون، اب تو ہمارا راج ہے. تو سپاہی نے کہا کہ راج تو انہی کا ہے، یہ تو قانون آزادی ہند 1935 یہ تو نافذ ہونا تھا، نیا قانون نافذ ہونا تھا. حکومت تو انگریزوں کی ہی ہے. انگریز کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس احمق کو لگتا ہے کسی نے اس کے ساتھ اپریل فول بنایا ہے. سپاہی اس کو جیل لے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے نیا قانون نیا قانون نیا قانون. سوال نمبر 5 اکثر جو ہے سبق کا خلاصہ ہی ہوتا ہے. 8 نمبر کا ہوتا ہے. 2 نمبر جو ہیں وہ تو تعارف مصنف کے، اور 6 نمبر خلاصے کے ہیں. خلاصے میں احتیاط کی جائے کہ شعر نہ لکھا جائے کیونکہ یہ نثر ہے اور یہ خلاصے کی روح کے خلاف ہے. تعارف مصنف اور تصانیف وغیرہ اور خلاصہ یہ جوابی خاکے میں لکھا جاتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں. منگو کوشوان کے بارے میں کبھی اسکول نہیں گیا، اپنی معلومات کے باعث اپنے سے نسبتاً کم عقلوں میں ذہین مانا جاتا تھا. منگو نے اپنے ایک سواری سے اسپین کی جنگ کا تذکرہ سنا اور جوں کا توں گاما چودھری کو بتایا. وہی تمام باتیں جو بتائی گئی تھی. اصل میں قانون نئے قانون مطلب ہے کہ انڈیا ایکٹ کی بات سنی تھی، وہ تو خوشی سے شرابور ہو گیا. معلوم ہوا 1 اپریل سے نیا آئین نافذ ہوگا. ایک نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے آیا تو منگو نے اسے نئے قانون کے متعلق بتایا اور اپنی خوش فہمی سے اس کو آگاہ کیا. ایک روز بے سٹروں کے مابین نئے قانون کی باتوں کو سنتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا کہ یہ نئے قانون کے خلاف ہیں اور آزادی نہیں چاہتے. اس نے دبے الفاظ میں ان کو ٹوٹی بچہ کہا. پھر 3 نوجوان اس کی سوار ہوئے اور وہ بھی کیونکہ جو ہے نیا جو قانون نافذ ہونے والا ہے اس کے تحت جو ڈگری ہولڈر ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہوں گی ان کو اچھے روزگار ملیں گے. اس پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے. سڑک پر جو اس کو گورا ملتا ہے پہلے تو جو ہے اس کو لے جانے سے انکار کرتا ہے، پھر گمان کرتا ہے کہ گورا ہے کوئی بات نہیں لیکن پیسے چھوڑنا یہ تو بیوقوفی ہے. استاد منگو نے گورے کو پوچھا کہاں جانا ہے تو اس گورے نے ہیرا منڈی کا کہا. منگو نے پہچان لیا یہ وہی گورا ہے جس سے اس کے پچھلے برس جھڑپ ہو چکی. اس وقت تو وہ گورا جو ہے شراب میں دت تھا. منگو نے اب ذرا تن کر کرایہ بہت زیادہ مانگا. کچھ موزوریاں ہوئیں تو استاد منگو گورے اور نئے قانون کو ذہن میں لایا. استاد منگو نے گورے کو پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ کہتا جاتا کہ 1 اپریل کو بھی وہی اکرفو. اب ہمارا راج ہے بچہ. لوگ جمع ہوئے اور سپاہی نے اس کو پکڑ کر جو ہے بند کر دیا تھانے میں. تمام راستے استاد منگو نیا قانون نیا قانون نیا قانون یہ چلاتا رہا. نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، سپاہی نے کہا اور استاد منگو کو حوالات میں بند کر دیا. کچھ MCQs جو پیپر میں آ سکتی ہیں، آتی رہتی ہیں کبھی کبھار. نیا قانون ان کی تحریر ہے، سعادت حسن منٹو کی. نیا قانون ماخوذ ہے منٹو کے بہترین افسانے سے. نیا قانون میں اس قانون کا ذکر ہے قانون ہند 1935 کو.
منٹو نے اس زبان کی شاہکار افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا روسی زبان کا۔ نیا قانون کے مطابق ہندوستان میں نیا قانون جو نافذ ہونا تھا وہ 1 اپریل کو۔ افسانہ نیا قانون کا مرکزی کردار منگو۔ نیا قانون کا تعلق اس شہر سے ہے، لاہور سے۔ اردو کا سب سے بڑا ترقی پسند افسانہ نگار انہیں کہا جاتا ہے سعادت حسن منٹو کو۔ یہ اس کے سوال جواب ہے کہ منگو اپنے اڈے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کیوں سمجھا جاتا تھا؟ منگو یہ کیوں کہا کرتا تھا کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا؟ کیونکہ اس نے انگریزوں کے بہت سے مظالم دیکھے تھے، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ بھائی انگریز جو ہے نا ہندوستان میں حکومت کر کے شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لہذا ان کا یہاں سے جانا بہت ہی مشکل ہے اور ہندوستان کبھی آزاد نہ ہو سکے گا۔ وہ انگریزوں سے شدید نفرت کیوں کرتا تھا؟ منگو کا دل انگریزوں سے ظلم و ستم دیکھ کر کٹتا تھا۔ دوسرے اسے چھاؤنی جو کینٹ ہیں جہاں پہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے رہتے ہیں، چھاؤنی کے جو گورے ہیں وہ بہت سنایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ بڑا حق امیز سلوک کرتے، برا سلوک کرتے، اور اس کے علاوہ اسے انگریزوں کے سرخ اور سفید چہرے سے بھی کراہیت آتی تھی اور ان کے لال چہروں کو دیکھ کر اسے وہ لاش یاد آ جاتی تھی جس کے جسم سے اوپر کی جھلی گل گل کے جھڑ رہی ہو۔ منگو اپنے طور پر نئے قانون سے کیا مراد لے رہا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ 1 اپریل کو جو نیا قانون نافذ ہونے والا ہے وہ اسے ہندوستان کی آزادی کا ضامن سمجھ رہا تھا۔ منگو کے پہلی اپریل کی کیا اہمیت تھی؟ منگو کے لیے 1 اپریل کا دن بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ وہ 1 اپریل کے دن کو ہندوستان کی آزادی کا دن تصور کر رہا تھا۔ اس دن ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ وہ اس دن کیا دیکھ کر جو ہے مایوس ہو رہا تھا؟ اس نے دیکھا کہ نئے دن کی ابتدا اگر ہوگی تو ہر چیز چمکتی دمکتی دکھائی دے گی، مگر جب اس کو ہر چیز پرانی ہی نظر آئی تو اسے بڑی مایوسی ہوئی۔ اسکول کالج کے لڑکوں نے وہی یونیفارم پہنا ہوا تھا، میلا کچیلا، اور ہر طرف ایسے ہی۔ منگو نے اس دن گورے کی رعونت دیکھ کر اس سے بڑی بے باکی کے ساتھ پیٹنا کیوں شروع کر دیا؟ اس لیے پیٹنا شروع کیا کہ انگریزوں کی حکمرانی کا دور ختم ہو چکا ہے، ان کا راج ختم ہو چکا ہے، اب ہندوستان جو ہے نا ہندوستان آزاد ہے۔ اب کسی انگریز کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہاں کے لوگوں پر اپنی برتری کا رعب ڈالے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو لازمی آگے بھی شیئر کیجئے اور اس کو لازمی یاد کیجئے گا کیونکہ پیپر میں اکثر اس کا خلاصہ آتا ہی رہتا ہے اور کبھی کبھار کوشچن آنسر بھی آ سکتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔